عدالتیں جس طرح کام کریں اور جس طرح عدالتیں بول پڑی ہیں فائنلی، یو مسٹ ہیو سین اٹ، جو محاذ آرائی آپ نے دیکھی، اور پشاور ہائی کورٹ کا خط دیکھیں، پہلا خط تو آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ نے کہا اور کسی کا پرابلم، سارے کورٹوں نے کہا سر یہ ہمارے یہ لسٹیں ہماری سر یہی ہوتا ہے، گلے تک آ جاتی ہے کیا کریں لوگ، تو کیا کریں ٹھیک ہے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے لیکن عدلیہ کو سوچنا ملک تو ایسے چل رہا ہے سر، یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، عدلیہ جو ہے نا اگر آئی ہے تو پھر اس کو واقعتاً اپنے آپ کو وہ ہماری پوری ریاست کا ایک ستون ہے اور عدل کے اوپر ہی سب کچھ کھڑا ہوا ہے نا. الیکشن کمیشن کوئی ادارہ کام کر رہا ہے نہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ ٹریبونل میں کام ہوتا ہے، یہاں سے الیکشن کمیشن آ کے کہتا ہے الیکشن کمیشن نے جو رزلٹ دیے ہیں تو وہ کیا الیکشن کمیشن نے دیے ہیں؟ کس نے دیے؟ الیکشن کمیشن کو جو مل گیا تھا وہی دیا نا، اناؤنس کیا ہے نا، اس کے علاوہ کیا کیا اس نے؟ بھائی میں تو سب سے بڑا اس کا میں نے دیکھا ہے نا، شاہد ہوں نا کراچی میں، آپ تو ملٹیپل ٹائمز آپ نے دیکھا، 2 دفعہ دیکھ لیا نا، تو اس لیے اب یہ نہیں چلے گا اس طرح، بار بار نہیں چلے گا. اس لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا نا جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں دیں، وہ ہار جاتی ہے، فلاں جگہ پہ تو وہ بڑا الیکٹیبل ہے، فلاں جاگیردار ہے، فلاں ہے یہ. بھائی جماعت اسلامی مطالبہ کرتی ہے اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ متناسب نمائندگی پہ الیکشن کرائیے، اس میں پارٹیاں آگے بڑھیں گی افراد سے زیادہ. متناسب نمائندگی دنیا میں رائج ہے بہت ساری، جرمنی کا بہت اچھا ماڈل اچھا ہے کہ آپ جتنے ووٹ، ابھی آپ نے جیسا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ متناسب نمائندگی ہے کیا، جس طرح خواتین کی نشستوں پہ بھی آج کل کیس چل رہا ہے کہ اگر آپ کی اتنی سیٹیں ہوئی تو اس کے مطابق آپ کو خواتین کی، بالکل یہاں پر سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں، صرف سیاسی جماعتوں کے جھنڈے کا نشان ہو انتخابی پولنگ اس کے اور اس کا منشور ہو بیلٹ پہ، اور ظاہر منشور دیا ہوگا آپ نے پہلے سے، جتنی سیاسی جماعت کو ووٹ ملیں گے اس کے مطابق، یعنی اگر آپ کو 40% ووٹ ملیں گے تو آپ کی سیٹیں 40% ہوں. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے سر کہ سیاسی جماعتیں شاید نہیں مانیں گی، اب اس لیے نہیں مانیں، لیکن ماننا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا، لیکن کیونکہ یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے، ڈریون پالیٹکس ہے نا ہمارے ملک کی. جماعت اسلامی تو ہے نہیں کہ آج آپ نے سراج الحق صاحب کے خلاف الیکشن لڑا آپ جیت گئے، یہ جماعت اسلامی کے خلاف بھی نہیں ہوتا، الیکشن ہوتا ہے بس، خلاف ہی ہوتا ہے الیکشن بھی، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر کوئی ان الیکٹڈ ان اپوزڈ جیتا ہے. تو بس پتہ چل گیا نا، تو اسی لیے اس کو قومی ایجنڈا بننا چاہیے نا، کہ تاکہ وصیت اور وراثت پر بننے والی اور فیملی انٹرپرائزز ایک طرف ہو جائیں، اور اصول پارٹی لیڈر کی اہمیت ہوتی ہے، پارٹی لیڈر کے حکم وہ نہیں کر سکتے، جو بھی ہو اس کو وہ تو لے کر چلے گا نا. پارٹی لیڈر ہوگا، پارٹی کا منشور ہوگا، پارٹی کا کنڈکٹ ہوگا، پارٹی کا پاسٹ ہوگا، اور اس کا کنڈکٹ، اس کے اوپر لوگ ووٹ ڈالیں گے، تو جس کو جتنے ووٹ پڑیں گے اتنی اس کی سیٹیں ہوں گی. تو اتنا سمپل یہ فارمولا ہے، تو بھاگتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ تو جو بھاگ رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں. تو قومی ایجنڈا اسی کو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تو قریب تر ہو گیا صدارتی نظام کے نا. نہیں صدارتی فرق ہے، میں مانتا ہوں اس میں فرق ہے کہ یہ پھر بھی پارلیمانی نظام ہے جرمنی کی طرز پہ، لیکن تحریک انصاف بڑے عرصے سے یہ کہتی آئی کہ صدارتی نظام کریں. اصل میں دیکھیں صدارتی نظام کیا ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں، پاکستان میں ابھی ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک، پارلیمانی پالیٹکس تو ہونی چاہیے، پارلیمانی پالیٹکس کے اور جنون ہونی چاہیے، ٹھپا پارلیمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا، جب مرضی آ جو قانون حق عزت کا چلا دو، بھائی بن گیا، اب آپ نہیں بول سکتے، یہ تو نہیں چلنا چاہیے نا. پارلیمنٹری پالیٹکس، ہاں تو یہ اس میں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، پھر یہ جنرلی کام نہیں کرتے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ منتخب ہو کر آئیں جو ایجنڈے پر آئیں گے، جو کریکٹر پر آئیں گے، اور وہ پارٹی پالیٹکس. یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ وہ ایجنڈے پہ آئیں گے اور کریکٹر پہ آئیں گے؟ جو ووٹ نہیں ڈالیں گے نا پورے. مطلب آپ نے بہت سی مخصوص نشستوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے. اب یہ بندر بانٹ ہو جائے گی شروع، وہ پہلے سے یہاں تو پھر بھی لسٹ دینی پڑے گی نا. یہاں پر تو پھر بھی کچھ لوگ سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حلقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، کوئی 2-4 الیکشن جیتا ہوتا ہے، اس نے کام کرائے ہوتے ہیں، اس کو بھی ذرا خوش رکھنا ہے، وہ اپنی 4 باتیں بھی منوا لیتا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میں سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میں جس کو اس کا نام دوں گا تو بے شک جو مرضی ہے یہ ممبر بن جائے گا، سو وہ لوگ جتنے بھی میرے سامنے کے لوگ ہوں گے جن کو میں ایسے لے کر آؤں گا، میرے سامنے کیسے بات کریں گے؟ اس ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہے جو میں جس کی بات کر رہا ہوں الیکشن ریفارمز کی، کہ پارٹیوں میں کتنی ڈیموکریسی ہے. اگر پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو اس پارٹی کو ایلیجبل ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ والی ڈیموکریسی نہیں جو جعلی قسم کے ابھی بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب، کبھی یہ کبھی ساس کبھی بہو کبھی سمدھی، یہ والا نہیں. اس میں چلے گی وہ ڈیموکریسی جو ڈیموکریسی. ہاں لیکن تو سسٹم سے آئے گی نا سر، یہ تو پروسیس کے ذریعے. سر تو یہ عوامی مطالبہ بنے گا تو پھر پریشر بنے گا نا. دنیا میں سیاست کیسے ہوتی ہے؟ آپ پھر جو کیونکہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کیا بلے کا نشان ٹھیک لیا گیا تھا طریقے سے؟ میں تو شاید پہلا آدمی تھا جس نے اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ غلط لیا گیا. پہلا آدمی تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پر، میں نے دیکھا تو میں نے اس کو رسپونڈ کیا تھا. غلط کیا گیا تھا، صرف سیاسی بنیاد پر کیا گیا تھا. اگر اس بنیاد کے اوپر کہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو نون لیگ میں کون سی جمہوریت ہے؟
اس میں پیپلز پارٹی میں کون سی جمہوریت ہے؟ میں نے کسی سے بات کی، کسی اہم ویل پلیسڈ آدمی سے جن کا تعلق عدلیہ سے، انہوں نے کہا سر یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر 4 قاتل نہ پکڑے جائیں اور 5واں ہمارے سامنے کیس آ جائے اور ہم کہیں کہ کیونکہ پہلے 4 نہیں پکڑے گئے اس کو بھی چھوڑ نہیں، جب 4 کو آپ رنگ میں اتار رہے ہیں تو پھر تو عدلیہ کی ذمہ داری تھی نا کہ پھر 4 کو ایک ہی میرٹ پر دیکھیں نا، اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک فیصلہ جس کو آپ صرف وہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹیکنیکل گراؤنڈ پر، یہ مسئلہ ٹیکنیکل تھا ہی نہیں، یہ لوگوں کے حق رائے دہی کا مسئلہ تھا جو تمام ٹیکنیکل ایشوز کے، یعنی آپ نے 2/3 اکثریت کو، جس جماعت نے 2/3 اکثریت لی اس کو وہ کہتا ہے انگریزی میں ڈس انفرینچائز کر دیا، آپ نے اسی اختیار ہی لے لیا کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے۔ اب سوچیں ذرا کہ یہ 2/3 اکثریت کی صورت میں آئی ہے حافظ صاحب، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اگر ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹھپے لگائے، اگر بلہ نشان ہوتا اور خان صاحب باہر ہوتے اور آخری ہفتے میں 3 کیسز ان کے خلاف نہیں ہوتے، اتنے ووٹ نہیں پڑتے ان کو۔ سو آپ کا لگا یہ سارا کچھ اکٹھا ہوا جس کی وجہ سے خان صاحب کی اور زیادہ امپیکٹ، مزید اور پھر ہوتا کیا ہے جب اس طرح کی سیاست ملک میں آ جاتی ہے نا تو اس سیاست میں پھر بندہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ منشور کس کا۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیاست جو ہے یہ ڈیلیوری کی پالیٹکس ہو رہی ہے یا پرنسپلز کی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ نہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میاں صاحب کو دیکھیں سینٹرل پنجاب 2018 کے الیکشن میں پورا لے گئے تھے میاں صاحب، کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو، جیل میں، ریزسٹنس پالیٹکس، جو ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ آئے، عمران خان مخالف سائڈ پہ آیا، ووٹ سارا۔ اچھا یہ کیا یہ اصول کی سیاست ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آخری بار ہم نے کہا اگر یہ کرنا ہے تو پھر اسی کو ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں واٹ از گوئنگ آن؟ جو پارٹیاں کر رہی ہیں وہ تو غلط کر رہی ہیں نا، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے خوش ہو جائے، جب اس سے خوش ہو جائے تو ان کی اصول ختم ہو جاتے ہیں، تو پارٹیاں تو غلط کر رہی ہیں، لیکن یہ سوال سب سے زیادہ اب کس کے لیے ہے؟ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا، کہ پاکستان میں پاپولر ہونا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاؤ۔